ہم نے پہلے بھی ڈیمانڈ کی تھی کہ ہماری ملاقات وزیر اعظم عمران خان صاحب سے اڈیالہ جیل میں بغیر مانیٹرنگ ہونی چاہیے، آلات کمرے میں فٹ نہیں ہونے چاہیے، سننے والے بیٹھنے نہ ہو۔ مرحوم طارق عزیز صاحب کہتے تھے نیلام گھر میں، دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں۔ آپ کو طارق عزیز کا سلام تو ہم لوگ جاتے ہیں، دیکھتی آنکھیں جو ہیں وہ کیمرے کی آنکھیں دیکھ رہی ہوتی ہیں، سننے کان وہ مائکروفون اور ساتھ والے کمرے جو کان لگے ہوتے ہیں بڑے بڑے کان، وہ سن بھی رہے ہوتے ہیں۔ سلام پتہ نہیں کس کا ہوتا ہے، اچھا سلام نہیں پتہ کس کا ہوتا ہے۔ سی ایم جو وہ پرائم منسٹر کے تابع ہے اور انٹیریئر منسٹر کے، چین تو میں نے آپ کو بتا دی ہے، کہتے ہیں پوچھ کے بتائیں گے۔ بھائی کس سے پوچھیں گے؟ پٹواری راول پنڈی سے پوچھیں گے، پٹواری گوجرانوالا سے پوچھیں گے، کیسے پوچھیں گے؟ فیصلہ کریں اور آگے بڑھیں۔ بیرسٹر گوہر صاحب، گنڈا پور صاحب، ان کی اوپر آرمی چیف سے بھی ملاقات ہوئی؟ ان کی ملاقاتیں ہوتی ہیں اور ہونی چاہیے۔ اچھا، اب مذاکرات کیا جو آپ کا فیز چل رہا ہے، اور اس میں جو آپ لوگوں کی جانب سے ریٹرن لکھ کے دیا گیا، اس میں تو وہ تو گورنمنٹ کے اوپر پوری چارج شیٹ ہے، اور اس میں تو اس طرح تو مذاکرات پھر آگے کیسے بڑھیں گے؟ اور پھر یہ کس طرح عمران خان صاحب سے پوچھ کے یہ سارا ریٹرن لکھا گیا، یا ان پٹ وہیں سے آئی، یا آپ لوگوں نے خود سے ہی؟ دیکھیں جی فہد صاحب، سب سے پہلے یہ چیز ہے کہ وہ کرونالوجیکل آرڈر میں ہم نے وہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ پیش کرنی تھی، اور وہ ضروری یہ تھا کہ احساس ہو لوگوں کو کہ ہم کس آہ کے دریا کو عبور کر کے آگے گئے۔ وہ حقیقت بیان کرنی بہت ضروری تھی۔ ہم لوگ حقیقت نہ بیان کر کے اس کو انگریزی میں کہتے ہیں نا گلاس اوور کر دیتے، اس پہ اوپر مٹی ڈال دیتے تو نہ ہوتا۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب کو ہم نے اتنا ضرور بتایا کہ ہمارے کمیٹی کے جو ساتھی ہیں، ہم سب میں یہ یونینیمس یہ بات تھی کہ ہم لوگ کرونالوجیکل آرڈر میں یہ ساری چیزیں دیں گے، اور یہ آئیڈیا تھا بیرسٹر گوہر صاحب کا۔ ان کا جی ہم لوگ شروع وہاں سے کریں گے، اور ہم ساروں نے ان کو کہا بالکل یہ بات ٹھیک ہے۔ پھر ڈرافٹنگ کی گئی، اس پہ ہمارے وکلا حضرات، ہمارے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ صاحب، سارے ہم لوگوں کی انپوٹ، ان کی ڈرافٹنگ ہوئی، فائنل ہوا، اور یونینیمسلی ہم نے کہا جی ہم لوگ کریں گے۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب کو اتنا ہم نے صرف بتایا تھا کہ سر یہ کرونالوجیکل آرڈر میں ہم لوگ دیں گے اور نیچے اپنی ڈیمانڈ دیں گے۔ انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے۔ انہوں نے یہ نہیں پوچھا کہ کیا دو گے، اور یہ چیز اس لیے ریکارڈ پہ ہے کیونکہ جو ہم لوگ ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ ان مانیٹرڈ ایکسیس، کہ کوئی سن نہ رہو، تو جس دن اڈیالہ جیل میں ہماری ملاقات ہوگی تو وہ ٹیپیں موجود ہوں گی، وہ جو لوگ سن رہے تھے ان کو کہہ دیں وہ ٹرانسکرپٹ مل جائے گی منسٹری آف انٹیریئر والوں کو یا شہباز شریف یا ان کو۔ یہ خود الحمدللہ کمیٹی نے یہ ایک ایک چیز لکھ کے کی، وزیر اعظم عمران خان صاحب کو بتایا کہ یہ ہم لوگ کرنے چاہ رہے ہیں۔ اچھا، یعنی کہ آپ چاہتے نہیں تھے کہ اڈیالہ میں 1 on 1 آپ ہر بات کریں، اور 1 پوائنٹ کیا ہوگا، 2 پوائنٹ 3 پوائنٹ، ایک پورا آرڈر وہاں ڈسکس نہ ہو، تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ آپ کیا لکھ کے دینے والے ہیں، تو وہ سرپرائز ہی رہے۔ کرونالوجیکل آرڈر میں صرف جو ڈیمانڈز تھیں وہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے 5 دسمبر کو، جس دن جیل ٹرائل تھا، جس کا بھی میں نے ذکر ہوا، جس دن اریسٹ انہوں نے کیا، اسی دن انہوں نے مجھے بلا کے انہوں نے کہا کمیٹی میں بنا رہا ہوں عمر، تم اس کو ہیڈ کر رہے ہوگے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ڈیمانڈز ہوں گی۔ نمبر 1، اسیران کی رہائی آئین اور قانون کے مطابق، نمبر 1۔ نمبر 2، اور اس اسیران میں سارے ہمارے پولیٹیکل پریزنر، ظاہری بات ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب ٹاپ آف دی لسٹ، باقی سارے ساتھی ملٹری کورٹس میں، سویلین کورٹس میں، ریگولر کورٹس میں، اینٹی ٹیررسٹ کورٹس میں جو کیسز ہو رہے ہیں ان کا قانون اور آئین کے مطابق، اس پہ بھی میں آتا ہوں۔ نمبر 2، 9 مئی کا کمیشن اور 26 نومبر کا کمیشن۔ اور جب میں کہتا ہوں کہ آئین اور قانون کے مطابق، فہد صاحب نہ یہ تحریر آپ نے لکھی نہ میں نے لکھی، جو اسلام آباد کے 6 جسٹسز نے اسلام آباد ہائی کورٹ نے لکھ کے چیف جسٹس کو دیا کہ سیشن کورٹ کے ججز کو، اینٹی ٹیررسٹ کورٹ کے ججز کو، ہائی کورٹ کے ججز کو زدوکوب کرتے ہیں۔ یہ تو تحریری ہے، ایک لیٹر لکھا گیا، پوری دنیا کو معلوم ہے۔ تو ہم لوگ یہی چاہتے تھے، اور انہوں نے کہا یہ زدوکوب کیا جاتا ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کے خلاف یہ فیصلے دیے جائیں۔ تو ہم لوگ یہی چاہ رہے ہیں
ڈیمانڈ ہماری یہ ہے کہ وہ مداخلت نہیں ہونی چاہیے. آئین اور قانون کو اپنا راستہ اختیار کرنے دیں. فیصلہ جو آئے گا ہم لوگ پروف کریں گے. وہ چیزیں ہیں نہیں. میں اینٹی ٹیررسٹ کورٹ اسلام آباد میں کیا تھا. میرے اس وقت اینٹی ٹیررسٹ کورٹ فیصل آباد, اینٹی ٹیررسٹ کورٹ سرگودا, اینٹی ٹیررسٹ کورٹ گوجرانوالہ میں کیس لگے ہوئے ہیں. میں چاہوں بھی میرے پاس F-16 کیوں نہ ہو, مجھے جہاز چلانا آتا ہے, پر میں مطلب F-16 کیوں نہ ہو, میں وہ ان جگہوں میں 4-5 جگہوں میں کیسے پہنچوں گا سارا دن. مطلب یہ کوئی توق بنتی ہے. میرے خلاف جو کیس لگے ہوئے, ہم سارا پاک پی ٹی آئی کے جتنے لیڈرشپ کے خلاف کیسز لگے ہوئے ہیں, تو وہ بیک وقت کوئی ہم نے سلیمانی ٹوپی پہنی تھی, کوئی جادو کی چھڑی تھی, کہ پورے ملک میں بیک وقت ہم لوگ ساری کی ساری جگہوں میں موجود تھے. تو کیا گورنمنٹ کی کمیٹی کا آپ رویہ سمجھتے ہیں کیسا ہے, اور رویے سے بڑھ کے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس مینڈیٹ کتنا ہے, وہ آپ کو فیسیلیٹیٹ کتنا کر سکتے ہیں, یا آپ کے رستے کے کانٹے چننے میں وہ آپ لوگوں کی مدد کریں گے, کر سکتے ہیں, یا مینڈیٹ ہے بھی ان کے پاس؟ بڑا اچھا سوال ہے. آپ نے بات کی جی کہ رویہ اور مینڈیٹ اور کانٹے چننا, 3 پوائنٹ آپ نے بات ابھی کی ہے. آپ کا دوسرا پوائنٹ سب سے اہم پوائنٹ ہے, مینڈیٹ کتنا ہے. رویہ جو ہے, رویہ تو بہت سارا ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کورٹس میں آپ رپورٹنگ کرتے رہے, جج سنتے ہیں, سخت کویشچن کرتے ہیں. ڈیفنس والے بڑے خوش ہوتے ہیں کہ جی ججمنٹ ہمارے حق میں آ رہی ہے. وہ ججمنٹ آتی ہے وہ بالکل اس کے الٹ ہوتی ہے. مین چیز ہوتی ہے کہ آپ کا مینڈیٹ کتنا ہے. مینڈیٹ ابھی ہم لوگ دیکھ لیں گے. مینڈیٹ جب ہم نے پہلے بھی ڈیمانڈ کی تھی کہ ہماری ملاقات وزیر اعظم عمران خان صاحب سے اڈیالہ جیل میں بغیر مانیٹرنگ ہونی چاہیے, آلات کمرے میں فٹ نہیں ہونے چاہیے, سننے والے بیٹھنے نہ ہو. مرحوم طارق عزیز صاحب کہتے تھے نیلام گھر میں, دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں. آپ کو طارق عزیز کا سلام. تو ہم لوگ جاتے ہیں وہاں پہ, تو وہ دیکھتی آنکھیں جو ہیں وہ کیمرے کی آنکھیں دیکھ رہی ہوتی ہیں, سننے کان وہ مائکروفون, اور ساتھ والے کمرے جو کان لگے ہوتے ہیں بڑے بڑے کان, وہ سن بھی رہے ہوتے ہیں. سلام پتہ نہیں کس کا ہوتا ہے. اچھا سلام نہیں پتہ کس کا ہوتا ہے. صحیح ہے, ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہو گیا. اچھا, تو وہ ہم نے پہلے بھی ڈیمانڈ کیا تھا کہ بھائی میرے ہمیں یہ کر دیں, ضروری ہے نیگوسیشن کے لیے. انہوں نے مانا, اور کل پھر اس کی تائید کی, اور آپ نے ریٹن فارمیٹ میں دیکھا کہ اپوزیشن کی اس ڈیمانڈ کی ہم لوگ تائید کرتے ہیں. پہلے انہوں نے کہا جی کہ یہ جیل مینیول میں نہیں ہو سکتا, یا جیل مینیول میں نہیں ہو سکتا تھا تو کل کہتے نا کہ نہیں ہو سکتا, یا غیر آئینی غیر قانونی ہے تو کل کہہ دیتے کہ نہیں ہو سکتا. انہوں نے تائید کی ہے. حکومت ہے, فارم 47 کی حکومت صحیح, آئی جی جیل خانہ جات پنجاب حکومت کے نیچے ہے. اڈیالہ پریزن کا جو سپرنٹینڈنٹ جیل ہے وہ جیل خانہ جات کے نیچے ہے. ہوم منسٹر کے نیچے آتا ہے. ہوم منسٹر سی ایم کے نیچے اس کے تابع ہے. سی ایم جو وہ پرائم منسٹر کے تابع ہے, اور انٹیریئر منسٹر کے. چین تو میں نے آپ کو بتا دی ہے. کہتے ہیں پوچھ کے بتائیں گے. بھائی کس سے پوچھیں گے؟ پٹواری راول پنڈی سے پوچھیں گے, پٹواری گوجرانوالہ سے پوچھیں گے, کیسے پوچھیں گے؟ فیصلہ کریں اور آگے بڑھیں. ابھی بیرسٹر گوہر صاحب, گنڈا پور صاحب, ان کی اوپر آرمی چیف سے بھی ملاقات ہوئی, تو وہ آپ کو بطور اپوزیشن لیڈر انہوں نے کیا بتایا چیئرمین صاحب نے؟ کیا ڈسکشن کیا ہوا ہے؟ وزیر اعلیٰ علی امین خان صاحب کیونکہ پروونس کے صوبے کے چیف ایگزیکٹو ہیں جی, ان کی ملاقاتیں ہوتی ہیں اور ہونی چاہیے. یہ بہت ضروری ہے. کے پی کے وہ صوبہ ہے جو فرنٹ لائن پہ ہے. ہمارا بہت بڑا بارڈر ہے افغانستان کے ساتھ, اور ہمیں وہ پرامن بارڈر چاہیے. ٹھیک ہے, بہت ضروری ہے. اور بہت سارے مسائل ہوتے ہیں, اور ان کی وہ سیکیورٹی کے حوالے سے بہت زیادہ ہونی چاہیے. بیرسٹر گوہر صاحب کا وہاں پہ جا کے, کیونکہ وہ پارٹی کے چیئرمین بھی ہیں, ان کی روٹین کی ملاقات ہوئی ہے, بس ٹھیک ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی ایسی خاص کوئی وہ نہیں ہے, ہوتی رہتی ہے ملاقاتیں.